وہ سکسیڈ کر جاتا تھا تو وہ ریگولر ہوتا تھا فرام دا ڈیٹ آف ریگولرائزیشن. اس کے جو متاثرین ہیں وہ کسی سٹیج پہ ان کا بھی کوئی موقف سنا گیا ہے, ان کی بھی کوئی بات دیکھی گئی ہے؟ جو لوگ اس سے متاثر ہوں گے ان کی تعداد کیا ہے, اس کا کوئی آپ کے پاس کوئی اسٹڈی ہے کہ کتنے لوگوں کے چولہے بجھیں گے, کتنے لوگ متاثر ہوں گے؟ آئندہ آنے والوں کا تو راستہ ہی بند ہو گیا. سر تو اس میں وہ کوئی ایسا ڈیٹا کو اسٹڈی ہے آپ کے وہ پاس؟ تو ڈپارٹمنٹ, لیکن اس میں گزارش یہ کروں کہ اس ایکٹ کے ریپیل ہونے سے کسی کی امپلائمنٹ ختم نہیں ہوگی. اس کے اندر قطعاً ایسا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے کہ جو سرو کر رہے ہیں کنٹریکٹ کے اوپر ہیں تو ان کا کنٹریکٹ ہی کلوز کر دیا جائے گا, ایسا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ تمام لوگ جو اس ریپیل سے پہلے ریگولرائزڈ ہو چکے ہوئے ہیں اس کو بھی اس کے اندر سیونگ دے دی گئی ہے, وہ سیوڈ ہیں. لیکن فیوچر میں اگر کسی کی 3 سال سروس پوری نہیں ہوئی تھی, اس آرڈیننس کے آنے کے بعد پوری ہوئی ہے تو اس کی انٹائٹلمنٹ ختم ہو گئی ہے فار دا پرپز آف ریگولرائزیشن. سر یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, یہی تو چیز چھپی ہوئی ہے. آخر کانٹریکٹ کی ایک مدت ہے نا, اس نے ختم ہونا ہے تو تب فارغ ہو جانا ہے. آج نہیں ہونا, کوئی 3 مہینے بعد ہو جائے گا, کوئی 6 ماہ بعد ہو جائے گا, اور سال بعد ہو جائے گا. وہ اس کا حق ختم کر رہے ہیں نا. جو 90 ڈیز والا فارمولا تھا اس کو ختم کر رہے ہیں, جو کانٹریکٹ والا تھا وہ اس کو ختم کر رہے ہیں. تو یہ لوگ جو اس چکر میں آ گئے تھے کئی اچھے موقع چھوڑ کے نوکریوں میں کہ چلو مستقل ہو جائیں گی, اب وہ سارے مایوس ہی ہوں گے. میرا تو صرف یہی کہنا ہے کہ جن پہ یہ بجلی گرنی ہے ان کو کسی سٹیج پہ پوچھا گیا ہے, ان کی کوئی رائے لی گئی ہے, یا وہ بیچارے بعد میں جلوس ہی نکالیں گے, ان کی یہاں آ کے راستے بند کریں گے. تو آپ تو قانون بنا کے لے آئیں, دے کے چلے جائیں گے ہم, تو اس کا جو بھگتنا ہے ہم نے, تو وہ اس کی میں بات کر رہا ہوں. وہ بھی کہیں کسی نے دیکھا ہے اس بات کو بھی؟ اس کے لیے تو آپ نے وہ ٹرنوٹ پالیسی بھی انٹروڈیوس کرائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ تو وہاں کوئی ذکر نہیں ہے کہ آپ وہ تو اس کا بھی آپ راستہ بند کریں گے, ٹھیک ہے نا, کہ اس پہ بھی جب چاہے کان سے پکڑ کے باہر کھڑا کر دیں گے. تو اس کا تو جو آپ پینشنری بینیفٹس کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, گورنمنٹ جو ہے اس کو دیکھتی ہے کہ ہمارے فائنینشیل جو ہم پہ امپلیکیشن آ رہی ہیں اس کو کس طریقے سے کوئی دیکھا جائے. تو اب اس کا متبادل حال تو نکال دیا گیا تھا کہ وہ آپ ابھی اس میں 2 بل, ایک ہیلتھ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کا بھی تھا اور پرائمری سیکنڈری کا بھی تھا, اس کا تو حل نکال لیا انہوں نے کہ اس کو آپ دے دیں گے. لیکن اس پہ ان کو جاب سیکورٹی تو ہے, یہاں تو پھر وہ جاب سیکورٹی کسی کے پاس ہے ہی نہیں. اس وقت عدالتوں میں جو لوگ, کتنے لوگ گئے ہیں, سینکڑوں تھاؤزنڈس میں ہیں جو عدالتوں میں ہیں کہ جی ہمیں ریگولرائز کیا جائے. اس بل کے بعد پھر وہ سارے ان کے رائٹس ختم ہو جائیں گے, وہ تو پھر فارغ ہو جائیں گے سارے, اور فیوچر بھی نہیں رہے گا. آپ درست فرما رہے ہیں. میں تو دوستوں ہمارے ہیں, مان لیں پھر مانتے بھی نہیں ہیں. میں ایک ورڈ کو ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں جو سر نے بھی فرمایا ہے کہ ریگولرائزیشن از ناٹ اے رائٹ. یہ ایز اے میٹر آف رائٹ کلیم نہیں ہو سکتی تھی ایون ان دا پریزنس آف دا ایکٹ. اس میں بھی یہی تھا کہ وہ سبجیکٹ ایک ٹیسٹ تھا جو ڈپارٹمنٹ ایک اسکروٹنی سے, ایک کمیٹی سے اس کو آگے لے آ کے اگر وہ سکسیسفل ہوتا تھا تو پھر اس کی ریگولرائزیشن ڈپارٹمنٹ اس کو گرانٹ کرتا تھا. سپیریئر جوڈیشری کے ڈیسیجنز ہیں, اس میں تو تھا کہ جو بندہ 89 ڈیز سے زائد سروس کر لے گا وہ اس کا رائٹ کریٹ ہو جائے. اچھا, تو اب وہ کہاں کھڑے ہیں سارے؟ اس ایکٹ کے بعد, اس ریپیل کے بعد تو جو سپیریئر جوڈیشری کے فیصلے فارغ نہیں سر, وہ اپنی جگہ پہ نو ڈاؤٹ کے موجود ہیں, رہیں گے, لیکن یہ قانون کی ایک الگ حیثیت تھی. اس قانون کے آنے سے پہلے بھی وہ فیصلے موجود تھے, بعد میں بھی ظاہر سی بات ہے جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ لوگ جائیں گے کورٹس میں, تو کورٹ بھی اس کے اوپر اس لا کو سپیریئر جوڈیشری جو ہے وہ ان فیصلوں کی روشنی میں الٹرا وائری کر دے, پھر ساری آپ کی اور ہماری ساری ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ تو سر کانسٹیٹیوشنل پریپوزیشن اور پوزیشن ہے کہ کورٹ اس کو الٹرا وائریز تو ڈکلیئر نہیں کر سکتی ہے. آپ لا ڈپارٹمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, آپ کا اس پہ کیا موقف ہے؟ سر میں ایکسپلین کرتا ہوں, میں نہیں آ رہے تھے. دیکھیں میری بات سنیں. سول سرونٹ جو ہیں, ایک اب اس کی ذرا وضاحت فرما دیں, سول سرونٹ اور گورنمنٹ سرونٹ میں کیا کیا فرق ہے؟
सर सिविल सर्विस डिफाइंड है सर, वो तमाम लोग जिस तरह पंजाब के अंदर हमारी PMS है, ये सिविल सर्विस की कैटेगरी है सर। दूसरी कैटेगरी है सर वो तमाम एम्प्लॉइज़ जो डिपार्टमेंट अदर दैन PMS कैटेगरी एम्प्लॉय करते हैं, और बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉइज़ तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर मौजूद हैं, वो सिविल सर्वेंट्स टर्म नहीं होते, वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो है उसकी कैटेगरी में फॉल करते हैं, चाहे वो रेगुलर मोड में है, चाहे वो इवन कंट्रेक्चुअल मोड में आएंगे, उनका स्टेटस वो है और वहाँ पे वो रहेंगे। अब ये जो रेगुलराइजेशन की रिपील है, ये बेसिकली ओवरऑल इस चीज़ को मना अब करेगी, या इसका कंसीक्वेंस ये होगा कि डिपार्टमेंट चाहे वो PPSC के ज़रिए कंट्रेक्चुअल मोड पे BS पे रखता है या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आता है, तो वो अब रेगुलराइजेशन का सफ़र उसका तय नहीं हो सकेगा। वो 10 साल सर्विस करे, जितना भी करे डिपार्टमेंट को जितना भी नीडेड है वो कंटिन्यू करेगा, लेकिन वो रेगुलराइजेशन की तरफ मैटर अब नहीं जा सकेगा। सिर्फ इसका मकसद इतना ही है। इसका मतलब ये है कि आप उसको वर्कमैन का स्टेटस भी देने के लिए तैयार नहीं है। सर वो दो डिफरेंट चीज़ें हैं, जिस तरह सर ने बताया वर्कमैन का उसकी अलग पॉलिसी है, वो अलग डील होते हैं, लेबर लॉज के तहत डील होती हैं, वो इस कानून के तहत डील नहीं होते। मुल्क में इसके रिपील होने से उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका स्टेटस। सारे मिडिल क्लास ये मारे जाएंगे, ना सिविल सर्विस वाले मारे जाएंगे, ना नीचे लेबर वाले मारे जाएंगे, जो दरमियान में बेचारे आते हैं वो सारे फारग होंगे इसके ज़रिए। फारिग तो कोई भी नहीं हो रहा। मज़ीद सर आप